تنخواہ کا بڑا ویسا مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے، حضرت ہے یا نہیں بتائیے؟ ہمارے بھائی نے دیکھیے کتنی اچھی بات کی کہ صاحب لوگ مساجد اور مدارس سے دور اسی لیے ہو رہے ہیں، بچوں کو لوگ جو اپنے نہیں پڑھا رہے ہیں آج کے وقت میں مدارس کے اندر، وہ یہی وجہ انہیں معلوم ہے صاحب، مطلب ہم ان کو پڑھا بھی لیں گے، علم دین حاصل کر لیں گے، پھر کہیں اگر مدارس میں پڑھانے ان کو بھیجیں گے یا کسی مسجد کا امام یہ بنے گا تو ہمارا بچہ بنے گا، تو اس کو پھر اس قدر میں ہوگا کیا؟ کیونکہ تنخواہوں کا معاملہ اتنا زیادہ آج کے وقت میں خراب۔ علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں تمام لوگ؟ دوستو اس وقت ہم کچھا کے اندر موجود ہیں اور یہ مارکیٹ ہے، یہ روڈ چل رہا ہے بریلی اور نینی تال کے لیے۔ یہاں ایک دکان ہے، یہ پتن کمانی شاپ، بھائی ذرا دکھائیں اوپر، پھر وہ بلال بھائی کی ہے یہ دکان، کوئی بلال بھائی ہیں اندر، کچھ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے ہم اسلامک کچھ سوال کرتے ہیں، نالج کے سوال کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے ہمیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آئیے بھائی ذرا کرتے ہیں کچھ سوال ہم بھائی اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے بھائی؟ خیریت سے بھائی؟ اچھا، میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کا بس قیمتی تھوڑا وقت لوں گا، میرا چینل ہے میرا پاور آف اسلام کر کے، تو میں کچھ بھائیوں سے اپنے اسلامک سوال کرتا ہوں، بس نالج کی وہ سوال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ کی اجازت ہو تو میں 2-4 سوال آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں بھائی؟ کر سکتے ہیں جی۔ اچھا، اپنا نام بتائیں آپ؟ محمد بلال ربانی۔ محمد بلال ربانی، ماشاء اللہ بھائی، اپنا نام کیا ہوا؟ میرا راشد نام ہے، محمد راشد۔ محمد راشد، یہ ہمارے بلال بھائی ہیں اور یہ راشد بھائی ہیں، جو بورڈ لگا ہوا تھا نا اوپر، ان کی بھائی کی یہ شاپ ہے۔ پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ سے بھائی یہ پوچھیں گے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسی کی اگر ہم نے کوئی برائی سنی اور وہ ہم نے دوسرے سے کہہ دی تو یہ برائی، یہ غیبت ہے۔ ہاں دیکھیے، اگر کسی کے اندر ہم نے کوئی برائی دیکھی کہ صاحب کوئی انسان کوئی برا کام کر رہا ہے، اس کے اندر برائی ہے، اور وہ ہم کسی دوسرے کو جا کر بتاتے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ اچھا بھائی راشد بھائی، ہم نے بھائی سے غیبت کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غیبت کرنا ہے کیسا؟ کیونکہ یہ غیبت جو ہے نا وہ انسان نے عام سمجھ رکھی ہے، غیبت کرنا ہے کیسا؟ غیبت کرنا ایسا ہے، ہمارے حضور نے صاف کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ غیبت کرنا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دیکھیے سوچو صحیح، آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ، اور بھائی نے صحیح کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کسی انسان نے اگر کسی کی غیبت کر دی، جیسے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی دوسرے کو بتانا، وہ غیبت ہو گئی۔ کسی نے اگر یہ غیبت کر دی تو گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ لیکن بلال بھائی، راشد بھائی، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غیبتیں کرتے ہیں، غیبت کو بہت چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے۔ ہاں بالکل، ہے نا، بہت چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کی کوئی بات سن بھی لی ہے تو ہم اپنے اس کو من میں رکھ لیں اور بالکل کوئی مطلب نہیں ہمیں۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور تم نے اگر اس کا عیب چھپا لیا تو اللہ رب العزت میدان محشر میں تمہارے گناہوں کو چھپا لے گا۔ بالکل بے شک۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اگر کسی کوئی برائیاں چھپائیں گے دنیا میں، گناہ مطلب کسی کے اندر کوئی برائی ہے ہم نے وہ چھپا لی تو اللہ رب العزت میدان محشر میں ہمارے گناہوں کو چھپا لے گا، اور ہم کسی کی برائیاں اگر سامنے لے کر آئیں گے تو اللہ رب العزت پھر کیا ہے، ہماری برائیوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو یہ غیبت کا معاملہ ہوا۔ اچھا بھائی، میں ایک سوال آپ دونوں بھائیوں سے اور کرتا ہوں، کسی کو معلوم ہو، میں بس یہ نالج کا سوال ہے کہ سب سے زیادہ لمبی عورتیں کس قوم کی تھیں؟ سب سے زیادہ لمبی عورتیں شاید قوم عاد۔ ہاں صحیح فرمایا، قوم عاد کی جو عورتیں تھیں وہ سب سے زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں ہمارے ان بھائیوں نے جواب دیا ہے۔ بلال بھائی بہت شکریہ۔ حضرت ایک سوال تھوڑا سا میری طرف سے بھی ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مطلب سوال مجھ سے آپ مطلب ہاں بہت میں سوچتا تھا کبھی کسی اور عالم سے، یا چلو آپ مل گئے تو آپ سے پوچھ لیا جائے۔ چلیے آپ کوشش کیجیے۔ جیسے جو قرآن پاک سے تعلق ہے یہ سوال، قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے علماء وغیرہ یا مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں یا اور بھی ہیں جو جانتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن پاک تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، باقی کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جو چل رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ یا کیسے۔ تو اس میں سوال یہ ہے، جو لوگ جن کا قرآن درست نہیں، اچھا نہیں ہے قرآن شریف، اور پڑھ رہے ہیں، مخرج اچھا نہیں ہے، اب وہ قرآن پاک نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں، بھائی صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اور فاتحہ بھی لگا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیسا ہے،
ہمیں اچھا کرنا چاہیے، قرآن پاک درست کرنا چاہیے، مخرج کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہے حضرت کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے بھائی بلال بھائی، آپ نے ماشاءاللہ سوال بڑا اچھا کیا ہے. چلیے آپ نے جب پوچھا ہے تو بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک تو یہ ہوتا ہی کسی انسان کو قرآن مجید بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، وہ چیز الگ ہو گئی. لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، اور بالخصوص ہماری گھروں کی ماں بہنیں، کہ انہوں نے قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیا یا 2 مرتبہ پڑھ لیا تو بولتی ہیں صاحب نے قرآن دوہرا لیا یا تہرا لیا ہے. اور ہمارے کچھ بھائی بھی ایسے ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو لفظوں کو وہ گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں. لفظوں کو گھٹانا بڑھانا کیا یہ حرام ہے. آپ نماز میں اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو کم سے کم اگر ہم پورا قرآن مجید درست نہیں کر پائے ہیں تو کم سے کم قرآن مجید کی کچھ صورتیں تو ہمیں اچھی یاد ہونا چاہیے مخرج کے ساتھ میں، جس سے کیا ہے ہم وہی اگر نماز کے اندر پڑھتے رہیں گے تب بھی کیا ہے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. یہ ہے کچھ صورتیں کم سے کم، مطلب تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ صاحب قرآن کوشش کرے، بندہ کوشش کرے گا انشاءاللہ سیکھ جائے گا. مدرسے میں جانے کا ٹائم نہیں ہے تو کسی گھر پہ بلا لے، ٹیوشن کی حصہ لے لے، یا جب نماز پڑھنے بندہ جاتا ہے تب امام صاحب کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھ لے. کوشش کرے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید اچھا پڑھنا آ جائے گا. تب ہوگا، کوشش کرے گا بالکل. اور کوشش جو ہے کسی عالم دین کے پاس میں یا مدرسے میں جا کر. اب مدرسوں کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ مدرسوں سے تعلق اگر دیکھا جائے تو مدرسوں سے بہت دور ہے کون، بالکل دور ہے نہیں ہے. چاہے اگر مان لو بہت سے لوگ، بہت سب کے پاس میں آج کل بہانہ ہے کہ اسکول کالجز وغیرہ جا رہے ہیں، تو شام میں بھی مدرسے ہیں. اب مدرسوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، معاملہ ایک اور بھی ہے نا. آخر مدرسوں کے اندر جس طریقے سے بچے پہلے تعلیم حاصل کرتے تھے اس تعداد میں تعلیم آج مدرسوں میں بچے حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو آخر اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا ریزن جہاں تک ہے میرے حساب سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو کیا سکتا ہے کہ مدرسوں میں جو ہمارے حافظ صاحب ہو گئے یا جو بھی عالم دین پڑھا رہے ہیں وہاں پر، ان کی تنخواہ سے بھی ہے یہ. اچھا. ہاں، ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ مدرسوں میں وہ بھی نہیں رک رہے، اور ادھر سے ادھر یا انسان یا کسی اور چیز میں. اور بہتر بھی ہے بھائی، آج کسی کے بچے ہیں اور اپنا پریوار ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں مدرسوں میں بھی یہ مسئلے ہیں. ان کی تنخواہ اچھی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں مدرسوں پہ بہتر دھیان دیں گے. اور مگر قوم بھی یہ ہے کہ بس جسے رکھنا ہے کسی کو بھی تو تنخواہ کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اور پھر اسی وجہ سے مدرسے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے. اور خاص کر کے ہمارے مطلب جو ہے مسلک میں، سنی مسلک میں تھوڑا سا غور کم ہے ان چیزوں پر، اور غور کرنا چاہیے مدرسوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، اماموں کی تنخواہ پہ. ایک بار آپ نے بھی ویڈیو ڈالی تھی تو میں نے دیکھا تھا مدرسے امام کی تنخواہ کے اوپر، بلکہ آپ نے بھی امامت کری ہے سر. ٹھیک ہے، آپ کتنے کیا ملتا تھا آپ کو بتائیے؟ مطلب 5,000 6,000 7,000 ملتا تھا. 5,000 مطلب 6-7 ہزار روپے میں گھر کسی کا چل جائے گا آج کل، مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ کہیں نہ کہیں دھیان دینا چاہیے. اور لوگ جو شہر کے اچھے مطلب لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں، متولی لوگ ہیں، مسجد کے مطلب خزانچی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں، تو یہ خاص طور سے اس پہ غور کریں حضرت. وہی کر سکتے ہیں. اب جن نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو، تو بیچارے وہ ابھی عمر ان کی چھوٹی ہے، انہیں وہاں تک بیٹھنے اٹھنے نہیں دیا جائے. بہت سی باتیں ہیں حضرت، دیکھیے وہ کریں اور وہ خود سوچیں، وہ خود سمجھیں. تنخواہ کا بڑا ویسا مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے حضرت، ہے یا نہیں بتائیے؟ ہمارے بھائی نے دیکھیے کتنی اچھی بات کی کہ صاحب لوگ مساجد اور مدارس سے دور اسی لیے ہو رہے ہیں. بچوں کو لوگ جو اپنے نہیں پڑھا رہے ہیں آج کے وقت مدارس کے اندر، وہ یہی وجہ انہیں معلوم ہے صاحب، مطلب ہم ان کو پڑھا بھی لیں گے، علم دین حاصل کر لیں گے، پھر کہیں اگر مدارس میں پڑھانے ان کو بھیجیں گے یا کسی مسجد کا امام یہ بنے گا تو ہمارا بچہ بنے گا، تو اس کو پھر اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ تنخواہوں کا معاملہ اتنا زیادہ آج کے وقت میں خراب ہو رکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس چیز کو لے کر پڑھانے تک کے لیے تیار نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے، نہ کہ امامت کرنا فرض. بھائی صحیح بات یہ ہے. تو مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچے کو عالم دین بناتے ہیں تاکہ کہیں مسجد میں امامت کرے یہ، لیکن پھر دماغ کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ صاحب اگر یہ کسی مسجد میں امامت کرے گا جا کے تو 5,000 6,000 لوگ اس کو تنخواہ دیں گے، اور وہ بھی 100 خرافات اس کے پیچھے نکالیں گے. تو اس سے کیا ہے لوگ بڑے دور ہوتے چلا جا رہے ہیں مسجد سے اور مدرسے سے. بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ بھی مطلب اس چیز کو لے کے، جو بھائی نے کہا کہ صاحب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اس تنخواہوں کو لے کر تاکہ لوگ جڑیں مدرسے سے اور مسجدوں سے؟ دیکھو تنخواہ کا تو ایسا مسئلہ ہے آج کے ٹائم میں، آدمی کیا ہے 300-400 روپے 500 روپے اگر وہ کما بھی لے رہا ہے نا تو اس میں صرف گزارا ہو رہا ہے اس کا، سمجھ رہے، صرف گزارا. اور آگے کو بڑی اور بھی لوگوں کے آگے دیکھو پریشانی آگے پڑ جاتی ہیں دنیا بھر کے دوا دارو کی، یا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت آپ سے یہ سوال، یہ مجھے دیجیے آپ، کیونکہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میں پوچھ لیتا ہوں. چلیے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ 40-45 سال 50 سال جو ہے یہ عمر ہو گئی لوگوں کی، اور ناپاکی اور پاکی غسل سے بالکل پتہ نہیں ہے. اور وہ جو بھی چھوٹا موٹا یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی یا کہیں فاتحہ میں یا ملا شریف میں بیٹھ گئے،
تو وہ جو ناپاکی تو ان کی پاک ہوئی نہیں ہے، غسل انہیں آتا نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 8 دن میں بھی میں نماز پڑھنے گیا ہوں تو میں نماز پڑھ کے آ گیا اور آج میں بالکل بڑھیا کرتا پاجامہ یہ پہنا ہے. تو وہ نمازیں ہو رہی ہیں ان کی یا نہیں ہو رہی ہیں حضرت؟ دیکھیے بھائی نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے مجھ سے. جب سوال کیا ہے تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں تک میں کوشش کروں بھائی کو مطمئن کرنے کی، سمجھانے کی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ انسان چاہے 40 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، جب شریعتی قوانین اس پہ فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب سے لے کے انسان کو لگتا ہے اگر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس کا غسل نہیں ہے، غسل تو فرض تھا اور غسل اس سے نہیں ہو پایا، تو پھر اس کی نماز کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ پاک ہونا ضروری ہے. مان لو اگر انسان کو پہ غسل فرض ہوا، اب وہ نہانے کے لیے گیا، غسل اس نے نہیں کیا جو طریقہ ہے غسل کرنے کا، جو غسل کے فرائض وہ ادا نہیں کیے، غسل اس کا نہیں ہو پایا، جب غسل نہیں ہوا تو پھر وہ ناپاک ہوا، اور ناپاک نماز پڑھے گا تو پھر نماز ہے ہی نہیں اس کی. مطلب کسی بھی جگہ، ایک تو نماز نہ ہوئی بات الگ ہے، کسی بھی جگہ حضرت وہ جائے، ہاں مطلب کسی بھی، چاہے وہ دھارمک استھل ہو اپنا یا مسجد ہو، مزار ہو، ملاد شریف ہو، کہیں بھی جب تک پاک نہیں ہوگا تو ہے نہیں مسئلہ. غسل پہلے کرنا ہی پڑے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے تو مطلب غسل کرو. ایک قدم بھی اگر ہم زمین پہ چل رہے ہیں نا تو وہ زمین بھی ہمارے حق میں بددعا کرے گی. اور نہ جانے کتنے لوگ مطلب عمر پورا دن لوگ نہیں ہے کہ وہ غسل ہوتا کیا ہے میرے بھائی. اس کے بعد پھر سب جگہ جانا آنا کر رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیے بھائی نے بہت بڑا مدعا اٹھایا ہے کہ لوگوں کی عمریں، جن لوگوں کی 40 50 سال کے ہو گئے، انہیں یہ نہیں پتا ہم نے غسل کس طریقے سے کرنا ہے. غسل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جب غسل نہیں تو پھر مطلب پاکی نہیں، اور جب پاک نہیں تو پھر نماز نہیں، اور پھر وہ پورا دن پورا مہینہ صاحب دوبارہ غسل اگر نہیں ہو پا رہا، ان سے آتا ہی نہیں کرنا، پھر تو ہمیشہ ناپاک ہی ہیں صاحب، اور ناپاک زمین پہ چلنا. ایک چھوٹی سی اس میں غسل کا طریقہ بھی آپ بتا دیں. جب اتنی دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے غسل کے طریقے کے بارے میں پوچھا ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں، غسل کے اندر 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا. یہ ہو گئے غسل کے 3 فرض. اور جو غسل کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئیں نیچے والی، اور جسم پہ کہیں نجاست ہو تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں. اس کے بعد جیسے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں نا ویسے ہی وضو کر لیں، لیکن پیروں کو اپنے ہم نہ دھوئیں، کیونکہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ نہاتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہیں پر. تو ہم جب وضو کرتے ہیں نماز میں ویسے ہم وضو کر لیں، پیروں کو بس نہ دھوئیں. پھر داہنے موڈے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں موڈے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر سر سے پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیں. اس کے بعد جتنی مطلب ہم صابن لگانا چاہیں یا ہم کوئی شیمپو لگانا چاہیں، جتنی بار پانی ڈالنا چاہیں ہم ڈال سکتے ہیں. یہ ہمارا غسل کا طریقہ ہے. پھر جب ہم نہا کر تیار ہو جائیں بالکل فریش، پھر کیا ہے ہم بعد میں پیر بھی دھو لیں، تو یہ ہمارا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. اب ہم اسی وضو سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ. تو ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اچھی 2 باتیں اٹھائیں جو دونوں کی دونوں آپ کے سامنے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کمنٹس باکس میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دینا کہ مطلب جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، غلط پڑھنا ہے، تو صاحب ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جن لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا ہے ان کو آپ لوگ کیا رائے دیں گے. گزارش ہے تمام ہمارے بھائی سے، جتنی لوگ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. اپنی آپ رائے دیں گے انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق پھر آگے ویڈیو بنائیں گے. بہت شکریہ بلال بھائی، بہت شکریہ رشید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.